بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست لطیفہ شاہد، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر انور رضا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسکالر ہیں، مصنف ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے اب ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے کہ قربان پہ لوگ جانور خریدتے ہیں، لیکن اس سال دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے جانور بہت کم خریدے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت پورا ورلڈ جو ہے وہ ایک کرائسس میں چل رہا ہے، اور یعنی خاص طور پر معاشی کرائسس آئے ہوئے ہیں، اکنامک کرائسس بھی ہے، ایکو سسٹم بھی خراب ہوا ہے، انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے جو حالات ہیں وہ انفلیشن ریٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں کیونکہ زیادہ تر جو ہے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں، اب وہ چیز بھی بدل گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو دیہی علاقوں کے انٹیریئرز کے جو درمیانے درجے کے یا ایوریج یا غریب لوگ ہیں وہ جانور پالتے تھے اور عید کے موقع پر بیچ لیتے تھے۔ اب یہ ایک باقاعدہ کمرشلائزیشن اس طرح ہو گیا ہے اس میں کہ لوگ عید سے کچھ ماہ پہلے جانور خریدتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹرز آ گئے ان میں، اور وہ انویسٹ کر کے پھر ان کو جانوروں کو بہت زیادہ اوور کھلانا پلانا کرتے ہیں، جانور بھی فربے ہو جاتے ہیں، بہت موٹے ہو جاتے ہیں تازہ، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری ان کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ مہنگے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں تو جو کچھ لوگ ہیں جو مہنگائی کو برداشت کر سکتے ہیں وہ تو ان کو خرید لیتے ہیں۔ تو اس سال یہ دیکھا گیا ہے کہ جو گزشتہ برس اگر جو قربانی اگر 100 ہوئی تھی تو اس سال اس کا 40% قربانی ہوئی ہے، 60% پچھلے سال کی نسبت قربانی کم ہوئی ہے۔ یعنی لوگوں کی قوت خرید اتنی نہیں ہے جتنی گزشتہ سالوں میں رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہے، قوت خرید ٹوٹ چکی ہے لوگوں کی اور لوگ پریشان حال ہیں۔ یہ قربانی تو دیکھیے، قربانی جو ہے ویسے بھی جس کے پاس بچت ہو جاتی ہے اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اچھا، واجب بھی اس میں بھی تھوڑا فقہی مسائل ہیں، اس میں ہم نہیں جانے چاہ رہے ہیں۔ جو وہ منی میں تو حج کے موقع کے جو وجوب ہیں ارکان، وہ اس میں واجب ہوتی ہے قربانی، وہ فریضہ ہے، اور یہاں پر جو فرض ہے بعض مکاتب فکر میں اور بعض میں وہ مستحب ہے، تو اس لیے وہ چیز ایک الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود قربانی کرتے سب ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہر جگہ پورے ورلڈ کے اندر قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مستطیع ہو تو کرے گا، یعنی اس کو استطاعت رکھتا ہو، اتنی اس کے پاس اتنے پیسے بچتے ہوں اپنے اخراجات کے بعد، لیکن یہاں اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے لوگوں کے، تو قربانی کیسے کریں بیچارے؟ تو اس لیے وہ بہت کم ہو گیا یہ ریٹ۔ اچھا، کیا یہ دیکھا گیا ہے جو نمود و نمائش یا شوبازی سے ہم الفاظ میں کہیں گے؟ دیکھیے، اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے بھی ہے اور اپنے کام کرنے کے اظہار سے بھی ہے۔ اب ایک شخص نے قربانی کرنی ہے اور وہ ایک جانور خرید کے لایا ہے، اچھا جانور ہے، بیل ہے، گائے ہے، جو بھی جانور ہے، یا بکرا ہے یا اونٹ، وہ جانور جب لائے گا تو اتنا بڑا جانور جب کھڑا کرے گا تو محلے میں نظر تو آئے گا، تو نمائش تو ہوگی، خود ہی ہوگی، وہ نمائش کر نہیں رہا ہے، وہ تو نمایاں تو ہوگا، یعنی ڈسپلے تو اس کا مطلب ڈسپلے تو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نمود و نمائش کر رہا ہے، وہ تو ایک آدمی نہیں ہے، میں تو پورا محلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جانور لائیں، کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو وہ دکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم سمجھیں کہ یہ تو دکھاوا ہو رہا ہے، یا دکھاوا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آدمی کوئی کام کرے گا تو دکھے گا۔ ایکسیس تو کسی بھی چیز میں جو ہے زیادتی وہ مناسب نہیں ہے، چاہے وہ یہ قربانی ہو یا کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہو۔ اب وہ اگر ان کی گنجائش نہیں ہے اور پھر وہ اپنے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو دکھاوا تو ہمارے یہاں ویسے بھی منع ہے، ریاکاری منع ہے ہمارے یہاں، کسی بھی چیز میں ریاکاری منع ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اب اپنی اور لطیفہ شاہد کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ اور بالکل ہم یہ جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اس پہ علم جو ہے وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ علم و عمل، اصل علم تو حاصل کریں لیکن ساتھ عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بنتی ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اپنی ہوسٹ لطیفہ شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔